العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. حفظ قرآن کے سلسلے میں عمومی اور بنیادی قواعد بیان کیے جا رہے ہیں. دراصل کل کا جو ہمارا محاضرہ تھا اس میں ایک چیز آئی تھی الذکاء، انسان کی ذہانت اور فطانت. تو 4-5 سال پہلے میں بحرین گیا تھا تو وہاں سے ایک بہت اچھی کتاب ہاتھ لگی تھی 9 اسرار لحفظ القرآن الکریم، کہ 6 ایسے راز جو حفظ قرآن کرنے والے کے لیے بہت زیادہ مناسب اور بہت زیادہ بہتر ہے. تو اس میں بہت ساری اچھی معلومات انہوں نے جمع کی ہے. تو عقل کے سلسلے میں بڑی اچھی معلومات جمع کی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے گھر میں محبوس ہے، وہ کمانے کے لیے جا سکتی نہیں ہے، تو لہذا شوہر پہ اس کی ذمہ داری کو ڈال دیا گیا. کہ اسی طریقے سے علماء دین سکھانے میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ انہیں کمانے کے لیے وقت نہیں ہے، تو اس لیے حبس وقت پر ان کو نفقہ دیا جاتا ہے. حبس وقت اور ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ نفقہ دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں. اصل تو ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے، ابتغاء مرضات اللہ. دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں بچپن کا حفظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفظ الغلام الصغیر كالنقش في الحجر وحفظ الرجل بعدما يكبر كالكتاب على الماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ چھوٹے بچے کا حفظ پتھر میں نقش کے مانند ہوتا ہے اور بڑے آدمی کا حفظ پانی پر لکھنے کی طرح ہوتا ہے. پانی پر لکھے تو فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ مٹ جاتا ہے. تو ایسے ہی جب بڑے ہونے کے بعد اگر قرآن کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ قرآن اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ دماغ میں نہیں بیٹھتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے فارغ ہونے کے بعد حافظ ہوتے ہیں. وہ حافظ تو بہت جلدی ہو جاتے ہیں مگر ان کو قرآن جیسا بچپن میں یاد کیا ہوا کچا ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں پہنچتے. یاد تو جلدی کر لیتے ہو، سب کو جلدی سنا دیں گے، لیکن پھر دور میں گلاٹ مارنا کیا کر دیتے ہیں وہ شروع. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعد ما یکبر کالکتاب علی الماء، یہ پانی پر لکھنے کی طرح ہے. یہ پانی پر لکھا ہوا فوراً مٹ جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے لکھا، پانی نے ایک جھونکا مارا تو وہ لکھا ہوا کیا ہو جائے گا؟ وہ چلا جائے گا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم عمر میں اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہیے اور اپنے پاس بھی جو بچے آئے ہیں ان بچوں کو بھی چھوٹی عمر میں حفظ جلدی سے کر لے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑے بچے ہمارے پاس آ گئے تو ایسا بولنا شروع کر دے کہ ابھی تو ڈھانڈا ہو گیا ہے، اتنا بڑا بڈھا ہو گیا ہے، ابھی کیا حفظ کرے گا. نہیں، اب آ گیا ہے تو غنیمت ہے. نئی ماما سے کانا ماما، نئی ماما سے کانا ماما. تو اس لیے ہر چیز کے دونوں پہلو پر نظر ہونی چاہیے. اب ایسا نہیں کہ آپ کے پاس کوئی بڑے آئے تو اپنے آپ نے اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور اس کو تانے مارنا کیا کر دیا شروع کر دیا. اتنی دیر تک کہاں گیا تھا؟ بڈھا ہو جب آئے یہاں حفظ کرنے، بڈھے ہونے کے بعد تو حضور نے فرمایا کل کتاب یاد آنا. اب وہ تھوڑا بہت پڑھنے والا وہ بھی نہیں پڑھے. تو کسی کو ڈسمور نہیں کرنے، کسی کے حوصلے کو پست نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بات بیان کی جا رہی ہے تجربات کی روشنی میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 100%. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچپن میں یاد کرے اس کے بعد بھی یاد نہ رہے اور کوئی بڑے ہونے کے بعد یاد کرے اور یاد ہو جاوے. اب وہ ہم کو تو معلوم نہیں کہ ایسا کون ہے. ہو سکتا ہے کوئی بڑا آپ کے پاس آ گیا اس کو اچھا یاد ہو. اس لیے آپ ماشاءاللہ کوئی 25 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 5 سال سے حفظ پڑھا رہے ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بعض مرتبہ چھوٹے کمزور ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ چھوٹے اچھے ہوتے ہیں اور بڑے کمزور ہوتے ہیں. تو دونوں پہلو اس کے ہوتے ہیں. لیکن ایک عمومی بات بیان کی جا رہی ہے کہ عام طور پر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو چونکہ وہ نابالغ ہے، اس کے دل و دماغ پر گندے پراگندہ خیالات نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ ماحول کی، اپنے ماحول اور ارد گرد کی چیزوں سے زیادہ متاثر نہیں. تو اس کا دماغ یہ بالکل سلیٹ کی طرح ہے، صاف سلیٹ کی طرح ہے.
اب جو چیز وہ ڈالے گا فٹافٹ اس کے ذہن میں کیا ہوتی جائے گی، بیٹھتی چلی جائے گی۔ ابھی کل پرسوں پڑوسی ملک کا ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے، حافظ بچے کا، اتنا حیرت انگیز کہ ٹھیک ہے اس کو آپ کہیں سے پڑھاؤ تو آپ ادھر سوال پورا کرو، ادھر وہ بولتا تھا صفحہ نمبر فلاں، سورت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، رکوع نمبر فلاں، یہ تو یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن وہ بچے ایسے تھے کہ آپ ایسا قرآن کھولو اور قرآن کھولنے کے بعد جس آیت کے بارے میں آپ کو سوال کرنا ہے اس کا پہلا حرف بدلا، پہلا لفظ نہیں، پہلا حرف بتانے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ جس کا آپ نے پہلا حرف سوچا ہے اس آیت کا آخری جملہ کیا ہے، یعلمون تعلمون کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ فلاں آیت ہے، فلاں سورت ہے، فلاں پارہ ہے اور فلاں کوئی اور پڑھنا شروع کر تو پیاری کل دکھا دیں گے، آپ کو بھیجا تھا نا، ابھی نہیں ہوگا ہاں، تو کل انشاءاللہ دکھائیں گے ہم آپ کو۔ تو ایسی کچھ چیزیں آپ کو ہم بتائیں گے، تو ہمیں بھی ایسی فکر کرنی چاہیے کہ بہت ذہین قسم کے بچے جو ہوتے ہیں ان بچوں پر اس طرح سے بھی ہمیں کیا کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ بچے ایسے بھی تیار ہو کہ کیوں، اس لیے کہ جب ایسے کچھ نمونے آپ کے پاس یہاں ہوں گے ہمارے پاس تو دوسرے بچوں کو خود بخود کیا ہوگا، شوق ہوگا، اور اس طرح سے ایک ماحول بنے گا۔ اور ہمارے پاس 2,500-3 ہزار بچے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 5-10 بچے تو ایسے ضرور ہوتے ہی ہوں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ استاد پر ڈیپینڈ ہے کہ استاد بچے کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، بچے کو کس طریقے سے استاد یاد کراتا ہے۔ تو اس لیے تو بہرحال بچپن میں حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے تھے، امام عبد الرحمن الجوزی اسلامی تاریخ کے بہت بڑی ہستی مانے جاتے ہیں، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، خطیب تھے، اصولی تھے، فلسفی تھے، متکلم تھے، ہر فن مولا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی تصنیفات 1000 سے زیادہ ہیں 1400 سال میں۔ کتنے لوگ؟ 3 لوگ۔ ان میں سب سے پہلے عبد الرحمن الجوزی۔ اسی عبد الرحمن الجوزی کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الرحمن الجوزی 10 سال کی عمر میں تمام علوم عربیہ اور اسلامیہ سے فارغ ہو گئے۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے تقریر کرنا شروع کر دی، تو ان کی تقریر میں اس زمانے میں 6 صدی کے آدمی ہیں، یہاں سے 800 سال پہلے کے آدمی ہیں، کہ بغداد میں ان کی تقریر کو سننے کے لیے 10 20 سے 50 ہزار تک کا مجمع جمع ہوتا تھا اس زمانے میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 11 سال کی عمر میں۔ اور 10 سال کی عمر میں تو سارے علوم پڑھ کے یعنی 5-6 سال میں حافظ ہو گئے ہوں گے، اور اس کے بعد 3-4 سال میں نحو، صرف، بلاغت، تفسیر، حدیث سب سے فارغ ہو گئے۔ وَكَانَ يَتِيمًا، اور وہ کیا تھے؟ یتیم تھے۔ ایسا نہیں انسان یہ آپ کل سنیں گے، حیرت کریں گے کہ انسان کا دماغ اتنی زبردست چیز ہے کہ پوری زندگی میں انسان اپنے دماغ کا 1% استعمال کرتا ہے۔ کتنا استعمال کرتا ہے؟ صرف 1% استعمال کرتا ہے۔ کہا کہ اگر وہ 100% استعمال کرنے لگ جائے گا تو یہ دنیا کو پتہ نہیں، دنیا میں کوہرام بچ جائے، کیا سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان کے دماغ تو بہت تیز ہے، لیکن انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ دماغ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی ایسا گزرا ہے جس نے اپنا دماغ 5% استعمال کیا، اور وہ تھا آئنسٹائن۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے
انہوں نے تو 5% استعمال کیا، شاید انہوں نے 20% استعمال کیا ہوگا. کتنا استعمال کیا ہوگا؟ 20%. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اپنی کتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم وتحصیلہ میں لکھا ہے کہ انسانی تاریخ میں جب سے آدم علیہ نبی علیہ السلام زمین پر آئے اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں سب سے بڑی کتاب لکھنے والے مسلمان ایک مصنف تھے، ابو الوفا ابن العقیل. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی الفنون. ان کے زمانے میں یہ بھی 6 صدی امام عبد الرحمن الجوزی کے اساتذہ میں سے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی الفنون. وہ الفنون ان کے زمانے میں انہوں نے جو لکھی تھی وہ 400 جلدوں میں لکھی تھی. کتنی جلدوں میں؟ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی جلد شائع ہوئی وہ 4 جلدوں میں شائع ہوئی. اس کی ایک جلد، پہلی جلد کہا کہ میرے علم تک جو ہے وہ شائع ہوئی، وہ کتنی جلدوں میں شائع ہوئی؟ 4. اگر 400 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 1600. تو شیخ عبد الفتاح فرماتے تھے کم سے کم 1600 جلدوں کی کتابیں ایک کتاب انہوں نے لکھی، اور ان کے زمانے تک دنیا اور آخرت کے جتنے علوم ہو سکتے تھے سارے علوم اس میں بھر دیے تھے. لیکن آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، ان کی مرنے سے پہلے کی زندگی بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی دونوں حیرت انگیز. مرنے سے پہلے کی زندگی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو الوفا ابن العقیل کے بارے میں کہ ابو الوفا ابن العقیل فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کیا ہم نے آپ کو کبھی سوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، آپ کب سوتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب سے مجھے شعور آیا سمجھ آئی ہے، اچھا اور برا سمجھنے لگ گیا ہوں. بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے جب سمجھنے لگ جاتا ہے، 6-7 سال کا. کہا اس وقت سے لے کر آج تک، یہ کہتے کہ ان کی موت سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، آج تک میں کبھی بستر پر دراز ہو کر سویا نہیں. میں کبھی بستر پر دراز ہو کر سویا نہیں. تو کہا پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا اما اکتب اما اقرا اما اتفکر ماذا اکتب. کہا یا تو میں لکھتا تھا یا پڑھتا تھا، اور اگر تھک جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچتا تھا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد کیا لکھنا ہے، لیکن کبھی زمین پر دراز ہو کر سویا نہیں. کیسے انسان ہوں گے زندگی پر سوئے ہی نہیں، اور اپنے تو ایک دن نہیں سو یار، آج تو 12 بجے سوتے سوتے اور صبح میں 6 بجے تو اٹھ گئے، 6 گھنٹے سویا لگ رہا ہے، اور پوری زندگی نہیں سوئی. ان کے بارے میں شیخ عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد، ابھی استاد ایسے ہوں گے تو شاگرد بھی ایسے ہوں گے. تو کہا کہ ان کا جب انتقال ہو گیا تو ہمارے ایک ساتھی تھے، بہت نیک صالح تہجد گزار تھے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں بیٹھے بیٹھے کتاب پڑھ رہے. ابو الوفا فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ استاد کیا بیتی آپ کے اوپر؟ تو کہا کہ اللہ کے پاس میں حاضر کیا گیا تو اللہ نے کہا کہ ابو الوفا دنیا تو دیکھی نہیں تو نے، دنیا تو نے تجھ سے کس چیز کا حساب نہیں، جا جنت میں جو چاہیے. تو کہا میں نے اللہ سے کہا مجھے یہاں بھی وہی مشغلہ چاہیے جو دنیا میں مشغلہ تھا، یہاں بھی وہی مشغلہ چاہیے جو دنیا میں مشغلہ تھا. تو ان کے تلمیذ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں بھی وہ ان کے چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں. تو عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں یہ تھے ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء کہ یہاں تو کتاب پڑھ کر گئے، جنت میں جا کے بھی کتاب میں سر مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنے تو سوچتے ہیں کہ چلو مریں گے تو آرام ملے گا، یہاں تو کچھ کرنا ہے نہیں، اور اوپر سے ایسا سوچتے ہیں کہ جنت تو اپنے وہ اپنی فکس ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ. امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ارشاد نبوی نقل کیا ہے من تعلم القرآن وهو فتى السن
خلقہ اللہ بلحمہ ودمہ، جو شخص نوعمری کے زمانے میں قرآن سیکھے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گوشت اور لہو میں پیوست کر دیتے ہیں۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام بخاری نے نقل نہیں کیا، ان کی کتاب ہے تاریخ کبیر، تو تاریخ کبیر میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی بالکل کم سنی میں قرآن کریم کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ خلقہ اللہ بلحمہ ودمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ذہن و دماغ میں ایسا بیٹھ جاتا ہے وہ کہ اس کے نکلنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کو بچپن ہی میں حفظ کروا دیں اپنے بچوں کو۔ مناسب وقت کا انتخاب، حفظ کے سلسلے میں وقت کا انتخاب بہت اہم چیز ہے۔ تجربے سے ثابت ہے کہ یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت سحر، تہجد اور فجر کے بعد والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی حفظ کرنے کے لیے وقت بھی مناسب ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے برصغیر میں مدارس میں صبح میں فجر سے پہلے طلبہ کو اٹھایا کر حفظ میں سبق سنا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صبح میں جب آدمی اٹھتا ہے تو اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں کسی طرح کے افکار اور خیالات نہیں، کیونکہ اس لیے کہ ابھی اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں، تو ادھر اٹھا اور اٹھتے ہی سیدھا کہاں آیا؟ قرآن لے کے بیٹھ گیا، تو بالکل خالی اس ذہن ہے۔ تو اب وہ یاد کرے گا تو اس کو جلدی یاد بھی ہوگا اور ذہن میں بیٹھ بھی جائے گا۔ تو اس وجہ سے کہا کہ اس کے لیے مناسب وقت یہ ہے کہ صبح میں، اور دیکھا جاتا ہے کہ بچے خود اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، آپ کو بیان بھی کیا ہوگا کہ مغرب کے بعد یاد کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن صبح میں جیسے ہی آتے ہیں فوراً تھوڑی دیر میں 15-20 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے؟ یاد ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ وقت مناسب ہو، اور فجر کے بعد والا وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ مناسب ہوتا ہے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ طلبہ کو اس کی اہمیت سمجھانی چاہیے۔ ہمارے طلبہ سستی کرتے ہیں، طلبہ کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ ایک مرتبہ کلاس میں آ گئے تو سستی ختم، کلاس میں آ گئے تو آپ یہ سوچ لو کہ بھائی اب کلاس میں آئے، اب پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اب پڑھنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام اپنا ہے نہیں، تو آپ پڑھنے کے اندر کیا ہو جاؤ؟ مشغول ہو جاؤ۔ اور سستی کو تو سستی اڑانے کے لیے ان کے پاس جو بھی کچھ ایکٹیویٹی آپ کرا سکتے ہیں وہ کرانی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ موبائل کی مصیبت آئی ہے تو دیر تک طالب علم موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اگرچہ کہ بہت کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی یہ چیز ان سے چھوٹ جائے، مگر چھوٹ نہیں پاتی ہے، لیکن استاد کا کام ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے حفظ کے طلبہ کو خاص طور پر اس بات کا مکلف کرے کہ بھائی اگر آپ کو قرآن کا بہترین حافظ بننا ہے تو فتنہ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا۔ اولاً تو بچے کے پاس موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ایسا لگا کہ بھئی ہے تو بھی اس کے پاس سادہ موبائل ہونا چاہیے۔ ملٹی میڈیا والا موبائل یہ شیطان ہے۔ حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، اور وہ بھی کانا دجال۔ تو کہا کہ موبائل میں بھی کیمرے کی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ بھی چھوٹا کانا دجال ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ چھوٹا کانا دجال ہے۔ تو کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے کانے دجال حضور نے کہا ہے کہ بڑے سے پہلے آئیں گے، تو یہ موبائل بھی ایک کانے دجال سے کم نہیں۔ تو بچوں کے سامنے بتانا چاہیے کہ بھائی اس کے نقصانات، آنکھوں کو نقصان، ذہن و دماغ کو نقصان، آپ کی تعلیم کو نقصان، تربیت کو نقصان، اس میں سوائے خسارے کی اور کوئی چیز ہے نہیں۔ لہذا ایسے بچوں کے ساتھ رہے بھی نہ آپ جو موبائل کے عادی ہو۔ اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ استاد بچوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ رعایت کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت تو بچے کو بہت اچھا لگے گا، لیکن جب پڑھ کر جائے گا اور وہ بگڑ جائے گا تو اس وقت وہاں جانے کے بعد وہ آپ کو گالیاں دے گا، وہ آپ کو برا بھلا کہے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تھا اس کی تربیت، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی۔ اس کی ناسمجھی اور نافہمی اور کم عقلی کے زمانے میں آپ اس کو سپورٹ دیتے کہ وہ غلط چیزوں سے اس کو باز رکھتے، لیکن آپ نے اس کا سپورٹ کیا،
وتعاون ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو ظاہر سی بات وہ بگڑ گیا. اب وہ بگڑے گا تو آپ ہی کو برا بلا کرے گا. اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھے اور ان سے کہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. چوتھا قاعدہ موضوع جگہ کا انتخاب. جگہ کا انتخاب حفظ کے کام میں کافی مؤثر ہوتا ہے. چنانچہ حفظ کی جگہ رنگ برنگی مناظر، نقش و نگار اور دوسری مشغول کرنے والی چیزیں نہ ہو، اور جگہ جس قدر تنگ ہو بشرطے کہ تازہ ہوا ملتی رہے بہتر بنسبت کشادگی کی. اور ویسے ہی دارالقرآن بھی آپ کا کیونکہ نقش و نگار یہ ساری چیزیں ہوگی تو بچہ وہی پڑھتا رہے گا، وہی دیکھتا رہے گا، اور یہ جو کرنا ہے وہ چھوڑ دے گا. لیکن کچھ ہوگا نہیں تو خالی اس ذہن ہو کے صرف وہی پڑھتا رہے گا. اور ماشاءاللہ آپ کے دارالقرآن کا جائے رکوع بھی ایسا ہے، ادھر سے ایسی ہوا آتی ہے ادھر کیا ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے. تو ماشاءاللہ جگہ بھی کیا ہے سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی وقت مناسب کا آپ کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، جگہ کے مناسب کا آپ کے لیے انتخاب کیا گیا ہے. لہذا اس بنا پر اب آپ کا کام ہے محنت کرنا. سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، اس لیے کہ مسجد میں دل کے 3 دروازوں کی حفاظت ہوتی ہے. نگاہ جو کسی حرام پر نہیں پڑتی، کان جس میں صرف مباح آواز ہی جائے گی، زبان جو خیر کی باتوں میں لگی رہے گی. مسجد میں ہوتا ہے. اسی لیے جامعہ میں شروع میں جو کلاسیں کم تھی تو پہلے مسجد ہی کے اندر میں کلاسیں چلتی تھی، اور تقریباً 8-10 کلاسیں مسجد میمنی میں بھی ایک زمانے تک چلتی رہی. تو اس لیے ٹھیک ہے اب نظام بڑا ہے تو کلاس وہاں پر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ایسی جگہ پر واقع ہے کہ نگاہ میں بھی ایسی کوئی چیز آ نہیں سکتی ہے، اور کان میں بھی کوئی غلط آواز آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، اور زبان بھی الا یہ کہ استاد خود ہی گالی بکنا کیا کر دے ہوئے شروع کر دے ہوئے. تو حفظ کے استاد کسی بھی استاد کو گالی تو دینی نہیں چاہیے. سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینا فسق ہے. فسق یعنی گناہ کبیرہ. اس لیے کہتے ہیں نا فسقت النواة عن قشره. فسق کو فسق کیوں کہتے ہیں؟ وہ جو گٹلی آتی ہے تو گٹلی کے اوپر پتلی سی چمڑی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے اس کو جب نکال دیا جائے تو کہا جاتا ہے فسقت النواة عن، کہ بھئی گٹلی چمڑی سے باہر آ گئی. تو اس لیے فسق کو کہتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے اگر آدمی ایمان کے خلاف تقاضے کے اوپر عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ فسق کا شکار ہوتا ہے. یعنی وہ صرف کبیرہ نہیں، اکبر الکبائر. سباب المؤمن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاستوصوا بهم خیرا. حضور نے حکم دیا ہے کہ طلباء کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے. تو ان طلباء کو جن کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے ہم انہیں کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو گناہ اوپر سے حضور کی فاستوصوا بهم خیرا کی جو وصیت ہے اس کے خلاف تو کرے گا وہ بھی نیم چڑھ تو اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے. بہرحال حفظ کے سلسلے میں یہ چند قواعد آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ بقیہ چیزیں مزید آپ کے سامنے آئندہ بیان کی جائے گی. کل انشاءاللہ انسان کے عقل کے سلسلے میں معلومات، دماغ کیسے کام کرتا ہے، کیسے کمزور ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں تفصیل بتائی جائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.